ہم آئیں اس میدان میں، اپنی دولت کو خرچ کریں، انشاءاللہ یہ بیٹا جب ممبر سنبھالے گا تو دوسرا بیٹا ہمارا جج والی کرسی پہ بیٹھے، ڈی ایم صاحب والی کرسی پہ بیٹھے، کپتان صاحب والی کرسی پہ بیٹھے، ہماری زندگیوں کے فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں۔ ہم اس میدان میں بہت کمزور پڑے ہیں، اور یہ کمال آ جائے، سیرت کا ایک اہم پہلو، ایک کمال آ جائے، پڑھ لکھ کر جائیں، بڑے ہو جائیں، عالم ہو جائیں، محدث ہو جائیں، مفسر ہو جائیں، تو ہم سب سے زیادہ علم والے بن جائیں، سب سے زیادہ جھکنے والے بن جائیں، سب سے زیادہ بردبار بن جائیں۔ امام الانبیاء کے مقابل میں اس کائنات میں کوئی نبی نہیں گزرا ہے جس نے برداشت کیا ہو۔ انبیاء کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے آقا جیسا بردبار اور برداشت کرنے والا، تحمل والا کوئی نبی نہیں پیدا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے خوب ستایا تو اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے رداعت بھی سنا دیا، یا ربی ان قوم اتخذوا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ رات و دن بلایا ہے ان کو، صبح بھی بلایا، شام کو بلایا، اے اللہ یہ اتنے بدماش ہیں، ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اے اللہ ان کی نسلوں کو برباد کر دے، ان کی نسلوں کو مت چھوڑ۔ اور آئیے امام الانبیاء کے دربار میں دیکھیے، خون کے پیاسوں کو آقا معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، دونوں پہاڑ تیار ہیں کہ آپ کے خون کے پیاسوں کا سرما بنا دیں ایک میں پیس کر، لیکن آقا فرماتے ہیں چھوڑیے ان کو، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی اولادیں سمجھیں گی۔ آپ سے زیادہ کمال والا، آپ سے زیادہ جمال والا، آپ سے زیادہ حسن والا کوئی نبی نہیں گزرا ہے، اس کے باوجود جتنا کمال آیا اتنا برداشت آیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ہاں، اس واقعے کے پس منظر میں اپنی زندگی کو ٹٹولا جائے۔ یہ واقعہ کہانی اور قصہ نہیں ہے کہ بڑے لچھے دار گفتگو کیا مولانا اور چلے گئے، بلکہ اپنی زندگیوں کو ان واقعات کے سانچے میں ڈھال کر نمونہ بنایا جائے، غیروں کے لیے نمونہ بنایا جائے، پڑوسیوں کے لیے۔ آقا علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ والوں نے ایک ہمیشہ میلہ دیکھا تھا جس میں سارے لوگ بولا کرتے تھے، کبھی پرسکون مجمع نہیں دیکھا تھا جیسے آج لگا ہے، ایک بندہ بولتا ہے سارے لوگ خاموش ہیں، ایسا مجمع کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آقا علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، اپنے صحابہ کے درمیان نصیحت کر رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، اور سارا مجمع پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مدینے کا ایک یہودی گیا تھا شکار کرنے، جنگل میں شکار کرنے، تو وہاں سے شکار پہ جب گیا تو اس کو کوئی شکار پرندہ اور جانور نہیں ملا، اس کو ملی ایک گوہ جانتے ہیں چھپکلی کی طرح ہوتی ہے، بڑی سی ایک گوہ ملی، وہ جبہ پہنے ہوئے تھا، ریگستانی وہ بالو والا علاقہ پتھریلا، وہاں جو کپڑے پہنتے آستین بڑی چوڑی ہوا کرتی تھی، تو اس بندے نے گوہ ماری، پکڑا اس کو اور آستین میں بھر کے ازار بند سے باندھ لیا اس کو اور آ گیا مدینہ۔ اور مدینہ آیا تو دیکھا ایک مجمع لگا ہوا ہے، ایک صاحب بیان کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، تو اس کو تعجب ہوا، ہمیشہ بازار اور میلہ دیکھا تھا، ایسا مجمع پہلی بار اس نے دیکھا، تو جس سے پتہ پوچھا وہ تھا منافق، نہ الذین کریلا و نیم چڑھا، جو ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، اس سے کہا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ مکے کے بے دھرم لوگ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں جو ہم سب کو یہاں بے ایمان بے دھرم کرنے آئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، بس مجمع چیرتا ہوا آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور اناب شناب بکنے لگا، قتل کی دھمکیاں دینے لگا۔ حدیث میں وہ لفظ نہ آتے تو کوئی بیان کرنے والا دہرانا پسند نہیں کرے گا، نقل کفر کفر نہ باشد،
تو آقا علیہ السلام سے جب ایسا بولنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الشیخ تھے، وہ رسول اللہ کے اشاروں کے محتاج تھے کہ جو آقا کا حکم ہو کر گزرے، لیکن وہ کہاں خاموش رہ سکتے ہیں جن کی زبان پہ صرف حق جاری ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا دعنی یا رسول اللہ اقتلہ، اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس گستاخ کی گردن قلم کر دوں۔ آقا خاموش رہے، پھر آپ سے اجازت چاہیے، اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے، بہت ہو گیا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آقا پھر خاموش رہے، تیسری بار حضرت نے پھر فرمایا دانی یا رسول اللہ اقتلہ، اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے، اس کو مارنا تو واجب ہے، مارنا ثواب ہے، ہم مار دیں گے، اس کو اجازت دیجئے۔ جب آپ کا جوش دیکھا آقا علیہ السلام نے تو حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر اما علمت ان الحلیم کان یکون نبیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے برداشت کرنا نبوت کا خاصہ ہوتا ہے، بردباری ہمارا حصہ ہے، ہم نپٹیں گے، یہ ہم سے مخاطب ہے، آپ خاموش رہیے۔ آقا علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے اور اس سے کہا بھتیجے بیٹے، ہم نے تیرے معبودان باطلہ کی تو برائی نہیں کی، تو جس کی عبادت کرتا ہے ان کو برا بھلا نہیں کہا ہے، تو جس کی پرستش اور پوجا کرتا ہے ان کو گالیاں نہیں دی ہے، ہم نے تیرے پرکھوں کو بڑوں کو برا بھلا نام شناب نہیں بکا ہے، کون سی چیز تجھ کو بری لگی ہے جو مجمع چیرتا ہوا آیا ہے؟